اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد اللہ اکبر. رونق اسٹیج، علماء باوقار، حاضرین محفل، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کو سلام کیا، بولیے نا. رحمۃ اللہ علیہ بولانے والا میں آپ کو، ارے بولا ہی نہیں بولا. آپ سب کو رحمۃ اللہ علیہ بولا، ارے بولو نا بھائی. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب جس کو اس سے جلن ہے اس کو سلام سے جلن ہے. واہ سبحان اللہ. آپ سب رحمۃ اللہ علیہ ہو سکتے ہیں، ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بولے بھائی. اب آپ سب رحمۃ اللہ علیہ ہوئے نہیں ہوئے؟ جس کو آپ نے سلام کیا اس کو رحمۃ اللہ علیہ کہا. سید صاحب کو اگر رحمۃ اللہ علیہ کریں تو ان کے لیے کیا جلن کی بات. واہ سبحان اللہ. اور سید صاحب آپ نے سنا کیسی شخصیت تھے، ہر ایک کا درد ان کے دل میں رہتا تھا. بیمار جو ان کے پاس آتا تھا وہ بیمار کم رہتا تھا، اس سے زیادہ بیمار وہ خود رہتے تھے. اس کا درد لے کے چلتے تھے. کوئی اگر ضرورت مند آ جاتا تو جب تک اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی اس کو پیچھے لے کے پھرتے رہتے تھے. اگر اس کی دینی ضرورت ہے تو دینی ضرورت کے لیے، اس کی مالی ضرورت ہے تو مالی کی ضرورت کے لیے، جسمانی ضرورت ہے تو اسے کبھی رحمت آباد لے کے جائیں گے، کبھی ادھر کسبور لے جائیں گے، کبھی وہاں لے جائیں گے. پوری درگاہیں پھراتے، آخر اس کو کامیابی ہونے تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے. اور کبھی یہ نہیں دیکھتے تھے کہ وہ مجھے کیا دے رہا ہے، کیا لے رہا ہے، مجھے کیا خدمت کر رہا ہے. اچھا، اس سے یہاں پہ ان کا ایک اور بھی بڑا کام یہ تھا کہ وہ مذہب، ملت وہ بھی نہیں دیکھتے تھے. کتنے کافر ان کے عاشق ہیں. یہ بزرگان دین کی عادتیں ہیں. مذہب عقل رہنے تک دیکھتا ہے، اور جب عقل سے اٹھ جاتا ہے تو ہر ایک کو انسان دیکھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہی انسانیت تھی جس نے ہندوستان جیسی کفرستان زمین میں مسلمانوں کو بسا دیا اور کافروں سے کلمہ پڑھوا لیا. سبحان اللہ. سید حسین کے اندر جو عادتیں تھیں وہ تقریباً اولیاء کرام کی عادتیں تھیں. سخاوت کرنا، دینا ان کی عادت تھی. لوگوں سے مانگتے پھرنا ان کی عادت نہیں تھی. میں نے جو دیکھا ہے، مدرسے میں قانون بنتے تھے، مدرسین کی تنخواہیں کاٹی جاتی تھی. لیٹ آ رہا ہے، نہیں آ رہا ہے، غیر حاضر ہو رہا ہے، مدرس کی تنخواہ کٹتی تھی اور سید صاحب اپنے جیب سے وہ پیسے دے دیتے تھے. سبحان اللہ. اور اس کے ساتھ اس مدرس کی بچی کی شادی ہے، پیسے انہوں دے رہے تھے. بیمار ہو گیا، دوا اس کو دلاتے تھے. مدرسین کا اتنا خیال کرتے تھے، علماء کا، خاص کر یہ علماء کا اتنا خیال کرتے تھے کہ وہ بیچارہ عالم سید صاحب کے ہاتھ چومے بغیر اس کا دل جی ٹھنڈا نہیں پڑتا تھا. یہ سیدوں کی عادت. اچھا، کوئی آ جائے، کبھی بھی آ جائے، سبحان اللہ. کھانا کھلانا ان کی عادت. سبحان اللہ. اور کھانا کھلانا یہ بزرگوں کی عادت ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وہ اللہ کی محبت میں یتیموں کو، اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں. ان کا ہمیشہ ان کا دسترخوان، آپ نے دیکھا ہوگا اتوار کے دن وہ بگھارے کھانا اور دالچے کا دسترخوان چلتا رہتا تھا. بیمار تعویذ بعد میں لیتا تھا، کھانا پہلے کھاتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک سب نے دیکھا ہے. یہ بزرگان دین کا طریقہ ہے. بابا فرید کا لنگر اس وقت چلا تو آج تک چل رہا ہے. سبحان اللہ. غریب نواز کا لنگر آپ دیکھ رہے ہیں، چل رہا ہے. سبحان اللہ. علاؤ الدین صابر کا لنگر چل رہا ہے. سبحان اللہ. اور سید صاحب کا لنگر ادھر چل رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں جمع کیا. بے شک. یہاں تک کہ کبھی ان کو آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی اچھے قسم کا کپڑا پہن کے نکلے. وہی کپڑے، وہی کپڑے جو ہمیشہ پہنتے ہیں، وہی کپڑے. کبھی اپنے آپ پر انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی کہ میں اچھا دکھوں، ایسا دکھوں، ویسا دکھوں. ہر عالم آپ دیکھیں گے کہ وہ بن ٹھن کے دکھتا ہے، لیکن سید صاحب علم کے خادم تھے. بے شک. انہیں فکر صرف سنیت کی رہتی تھی، بے شک. سنیت کی بے انتہا فکر کی. ان کے فکر کا ایک واقعہ میں سناؤں آپ کو. 1986 میں سید صاحب میرے ساتھ دن رات رہتے تھے اور محبوبیہ کالج میں پڑھتے تھے. ان کے 2 ساتھی جنگاؤں کے تھے. ان میں سے ایک کا نام جمال تھا. یہ بہت اچھے دوست تھے ان کے. تو ان دونوں سے انہوں نے بات کر کے وہاں پہ ایک عبداللہ شاہ صاحب کا عرس ہوتا ہے، شہید. ان کے عرس میں جلسے کا پروگرام رکھوایا. پہلا موقع تھا، کوئی سنی جلسہ وہاں ہونے جا رہا تھا. اور جنگاؤں میں جو جامع مسجد ہے وہاں پہ کاشف العلوم میں دیوبندیوں کا مدرسہ چلتا ہے، اور تقریباً ساری مسجدوں پر انہی کا کنٹرول تھا، سنیوں کی کوئی مسجد نہیں تھی. اب سید صاحب آ کے مجھ سے کہنے لگے پورا وہابیوں کا گڑھ ہے، میں نے تاریخ لے لی، آپ کو چلنا ہے. سبحان اللہ. میں نے کہا سید صاحب پورے وہابیوں کا گڑھ ہے، چلیے کچھ نہیں ہوگا، چلیے ٹھیک ہے چلیں گے. ہم لوگ جب گئے تو ہمیں جمال ان لوگوں نے بتایا کہ وہابی جو ہے لٹ لے کے ٹھہرے ہوئے ہیں، اگر کچھ خلاف بولیں گے تو ہم ماریں گے. تو وہ قوالی کا اسٹیج تھا. قوالی کے اسٹیج سے ہم نے سنیت کا کام کیا ہے. سبحان اللہ. آپ آج یہاں بیٹھے ہیں تو یہ حضرت جان اللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے. سبحان اللہ. بے شک. حضرت جان اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سندل تھا. 1985 یا 86 کی بات، 86 کی بات ہے. پہلا جلسہ میرا ہی ہوا تھا. واہ. ان کو فکر رہتی تھی سنیت کی خدمت کی. اور الحمدللہ وہ ایک جلسے کے بعد اس جنگاؤں میں ایسا کام ہوا کہ اب ایک مسجد بھی بن گئی، سبحان اللہ. مدرسہ بھی تعمیر ہو گیا. سبحان اللہ. پہلا سنگ بنیاد ہم نے رکھا. انہیں فکر رہتی تھی سنیت کی خدمت کرنا اور سنیت کا بول بالا کرنا، مسلکی اعلیٰ حضرت کی خدمت کرنا. بے شک. اس کے لیے وہ ہمتن گوش رہتے تھے، ہم ہمیشہ مصروف رہتے تھے. ان کی پلاننگ یہی رہتی تھی. اور ہم نے جو مدرسے شروع کیے تھے تو ہمارا نظریہ یہی تھا کہ حافظ عالم بنانا یہ ہمارا کام بہت قسمت کی بات ہے. ہماری جماعت میں تقریباً 25 بچے تھے، نکلے کون عالم؟ تو صرف 6-7 عالم نکلے. ایسے ہی مدرسے میں 100 لڑکے پڑھتے ہیں، 100 میں سے صرف 6-7 بچوں کی دستار بندی ہوتی ہے. 100 کے 100 اگر 100% پڑھ کے نکل جاتے تو ہندوستان کا نقشہ بدل جاتا. مگر وہ 4 بچے یا 6 بچے جو پڑھتے ہیں ان کے لیے 100 بچوں کی خدمت کرتے ہیں. اور اس وقت مدرسہ چلانے والوں کی نیت صرف یہ ہوتی ہے کہ یہ حافظ بنتا ہے، اس کی قسمت میں ہے، حافظ بن جائے گا. عالم بننا ہے، عالم بن جائے گا. لیکن مدرسے کی دال روٹی کھائے گا تو سنی تو بن جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ انوار مصطفیٰ ہے. قرآن کیا ہے؟ انوار مصطفیٰ. قرآن کیا ہے؟ حدیث کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ زکوٰۃ کیا ہے؟ حج کیا ہے؟ سب کا جمع ہے انوار مصطفیٰ. اور اگر انوار مصطفیٰ کیا ہے تو وہ نور خدا ہے. سبحان اللہ. اور جہاں نور مصطفیٰ ہے، نور الہی ہے، اسے بجھانے والے تو ہر زمانے سے پیدا ہوتے رہے، بہت پیدا ہوئے. جس کو ڈاکٹر اقبال کی زبان میں کہو تو ستِ زکار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفیٰ سے شرر بولہبی. یہ شرر چلتے رہیں گے، یہ چراغ جلتا رہے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ چراغ. اور سید صاحب ہمیشہ متوکل علی اللہ رہے. ان کی نظر چندوں پر نہیں رہی کہ چندہ آئے گا تو چلائیں گے، بڑھائیں گے، ویسا نہیں. مدرسہ کھول دیا اللہ کے نام پر، اللہ چلا رہا ہے اس کو. کبھی انہوں نے اسباب کی طرف نظر نہیں کی.
جو دیکھا تو توکل علی اللہ، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا، اور جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے وہ یقیناً کامیاب ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، مدارس آج اہل سنت کی ضرورت نہیں بلکہ ہندوستان میں مسلمانوں کی ضرورت ہے۔ آپ نے کبھی فرانس کی تعریف پڑھی ہوگی، پیرس کا نام سنا ہے، جہاں غرناطہ کی یونیورسٹی بہت مشہور تھی کسی زمانے میں۔ جب فرانسیسی حکومت، عیسائیوں نے اس پر حکومت اور غلبہ پایا تو انہوں نے مسجدوں کو تالا نہیں لگایا، پہلے مدرسوں کو بند کر دیا۔ مدرسے بند ہو گئے، قرآن پڑھنا بند ہو گیا، عالم بننا بند ہو گیا، علماء آنے بند ہو گئے۔ جب علماء نہیں رہیں گے تو عوام جاہل جٹ ہو جاتی، قرآن پڑھنے والے ختم ہو گئے۔ آخر کار حالت یہ ہو گئی کہ نہ نماز پڑھنے والا دکھائی دیتا ہے، نہ قرآن پڑھنے والا دکھائی دیتا ہے، دور دور تک ویران کر دیا انہوں نے۔ یہ صرف مدرسوں کو بند کیا انہوں نے، اور یہ مدرسے آپ سمجھ رہے ہیں، خانقاہیں کسی زمانے میں محبوب الہی کی خانقاہ سے 1400 اولیاء کرام نکلے تھے، آج خامخواہ ہو گئی ساری خانقاہیں۔ وہاں صرف تکبر اور غرور پلتا ہے، انانیت پلتی ہے، مریدوں کے نذرانے بٹورے جاتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے درگاہوں پر بیٹھ کر چادر اور گھاگھر کے نام پر وصول کیا جا رہا ہے، ان کے پیٹ پل رہے ہیں۔ جن خانقاہوں سے دین اسلام پھیلا تھا وہ خانقاہیں اب بالکل خاموش ہو گئیں، ان کے وارث جاہل بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر آج دین اسلام ہندوستان میں باقی ہے تو یہ مدرسوں سے باقی ہے، ان مدرسوں سے باقی ہے۔ اور بخدا ہمارے مقابلے میں، یعنی اہل سنت کے مقابلے میں، ہمارے مخالف ان کا ایک ایک ادارہ اتنا بڑا ہے کہ ہمارے 10 ادارے بلا دیے جائیں تب بھی وہ پورے نہیں ہوتے۔ ہمارے 10 ادارے ملنے کے بعد ان کا ایک ادارہ مکمل ہوتا ہوگا۔ ان کا چھوٹے سے چھوٹا ادارہ اتنا بڑا ہے اور اتنے بڑے بڑے ادارے چلا رہے ہیں، لیکن بخدا اتنے بڑے ادارے چلانے والے ایک ایک مدرسے میں 5000 10,000 15,000 ان کے پاس پڑھنے والے طلباء ہیں، لیکن ایک اہل سنت کا کھڑا ہوتا ہے تو سب دم دبا کے بھاگ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک حسینی سارے یزیدیوں کے لیے کافی۔ سبحان اللہ۔ یہ حق کا بول بالا ہے۔ امام احمد رضا نے جس مسلک کی حمایت کی ہے اس مسلک کے اندر اتنا دم ہے، اتنا خم ہے، اتنی اس کی جوانی ہے، اتنی جولانی ہے کہ نہ کل اس سے یزید مقابلہ کر سکا تھا، نہ آج یزید کے متوالے اس سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، ترجمان اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مدرسوں کی حفاظت کرنا ہر باشعور مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور صرف اتنے ہی نہیں کہ آپ اس کے لیے چندہ دیں، بلکہ اس کے لیے ماحول سازگار کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر عام علماء کرام بولیں گے تو وہ اور بات ہے، عوام اگر اس کام کو کرنے کے لیے اٹھ جائے، آپ خود اس کو کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو انشاءاللہ یہ کام بہت آسان ہوگا۔ اپنے بچوں کو عالم بنانے کی سوچیے۔ آج سید صاحب کا اتنا تذکرہ ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ نہ تو وہ حافظ تھے، نہ تو وہ عالم تھے، بار بار لوگ کہتے ہیں، لیکن سید اتنی بہترین تقریر کرتا تھا، سبحان اللہ، اچھے اچھے مقرر اس کا منہ تکتے رہ جائیں۔ سبحان اللہ، میرے سید کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ نوازا تھا، دیکھنے میں کچھ سرٹیفکیٹ نہیں تھی، مگر جتنے مولوی مولانا ہمارے دارالعلوم سے فارغ ہوئے سب کی سند پر اس کی دستخط ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کی دستخط نے عالم بنا دیا، اس کی دستخط نے ان کو مولوی بنا دیا۔ تو مولوی مولانا ہونا ان سے تذکرہ نہیں ہے، جو صرف دین کی خدمت کیا، علم کی خدمت کیا، دل سے کیا، اس کا تذکرہ اس کا استاد کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ،
محبوب قوم و ملت जिंदाबाद आलम अनवार मुस्तफा। जिंदाबाद। अगर तुम्हारा बच्चा आलिम बन जाएगा तो उसका जिक्र कितना होगा। तुम अपनी औलाद को आलिम बना दोगे तो क़यामत में तुम्हारा तज़किरा कितना होगा। मदरसों को आबाद करो, अपनी औलादों को भेजो यहाँ पढ़ने के लिए, और इस मदरसों की हिफाजत कीजिए, इन मदरसों की, इसलिए कि ये मदरसे जब तक हैं इस्लाम की नब्ज़ चलती रहेगी, मस्जिद चलती रहेगी, खानकाएं चलती रहेंगी, जलसे चलते रहेंगे, जुलूस होते रहेंगे। अगर ये मदरसे हटा दिए गए, लोग समझते हैं मदरसे वाले खाली खाते हैं। क्या जानते हैं आप मदरसे वालों की जरूरत को। मदरसे वाले खाते नहीं, सिर्फ खिलाते रहते हैं। बेशक। हाँ, खुद नहीं खाते, बच्चों को खिलाते। एक मर्तबा ये मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब मुझसे फरमा रहे थे, मियाँ मैं जो है मेरे घर में 20 रुपए 30 रुपए का चावल खाता हूँ, मदरसे के लिए 40 रुपए का किलो का चावल खरीदता हूँ। हम अपने घर के लिए वो नहीं खाते, हम मदरसे, हम भी तो वही 4 बच्चों की किफालत कर रहे हैं, उनकी उसी में हम परेशान हैं। 100 बच्चों को जो खिला रहा है वो अल्लाह खिला रहा है। बेशक। तो आज हमारे लिए जरूरत मदरसों की है। सैयद साहब इस जरूरत को पहचानते थे, इसलिए जहां गए, जिस इलाके में गए, उन्होंने मदरसा कायम किया। मदरसा मिटाने वाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है। बेशक हाँ, इसलिए कि मदरसा हमारा नहीं है, ये रसूलुल्लाह का मदरसा है। बेशक। इन पढ़ने वालों को हम मेहमान रसूल दुनिया कह रही है। बेशक। ये मेहमान रसूल को हम खिला रहे हैं, मेहमान रसूल की खिदमत कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि मदरसे को फला, मदरसा फला, मदरसा फला। जो ये जितने मदरसों के मुखालिफिन हैं, यकीनन क़यामत के दिन रसूलुल्लाह के सामने रुस्वा किए जाएंगे। ऐज़ान गिरामी, सैयद हुसैन साहब इल्म से मोहब्बत करते थे, इल्म की खिदमत करते थे, और इल्म की इशाअत करते थे, और इल्म की हिफाजत करने के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी लगाई। यकीनन जो इल्म के लिए खिदमत करता है, इल्म के लिए इतना सब कुछ देता है, उसका तज़किरा आज नहीं क़यामत तक होता रहेगा। और तुम जो लोग जल रहे हैं उनको ये बात सुना दो। मेरे सरकार ने हजरत अबू हुरैरा से फरमाया था कि अबू हुरैरा कुरान पढ़ाता रहे, कुरान की खिदमत करता रहे यहाँ तक कि तुझे मौत आ जाए, और जब तू मर जाएगा तो तेरी कब्र पर आसमान से फरिश्ते ऐसे आएंगे जैसे मुसलमान काबे को जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरा यकीन कह रहा है कि अगर कोई सिद्धि पेट वाला, कोई उनसे हसद करने वाला, जलने वाला जल रहा है तो अपने घर में जलता रहे, यहाँ भी जलेगा, वहां भी जलेगा, मगर उसकी कब्र को आसमान से फरिश्ते हज के लिए आ रहे हैं। हाजी जैसे काबे के हज को जाता है, वैसे आसमान के फरिश्ते उस कुरान की खिदमत करने वाले की जियारत के लिए आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये फजल कुरान की खिदमत करने वालों का, जो अगर खुद कुरान का हाफिज बन गया उसको कितना फैज मिलेगा। ऐज़ान गिरामी, मदरसे के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि इसे हुजूर अशरफुल फुक़हा की दुआ है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसे अम्मा जान हबीबा की दुआ है। सुभान अल्लाह। इस मदरसे के सर पे जानुल्लाह शहीद का हाथ रखा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बुजुर्गाने दीन इसके मुहाफिज हैं। सैयद साहब की रूहानियत वहां मौजूद है। बेशक। सुभान अल्लाह। मदरसे का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर मदरसे को बिगाड़ना चाहेंगे तो इनका बिगड़ जाएगा, बेशक। इनका खाना खराब हो जाएगा, इनकी आखिरत खराब हो जाएगी। नहीं, हमने अपनी आंखों से देखा इसी सिद्दी पेट में, इस मदरसे से दुश्मनी करने वाले अच्छे अच्छे खाक में मिल गए, अच्छे अच्छे खाक में मिल गए, खुदा की कसम। मगर नाम गिना, अगर मुझे आर ना होता तो मैं नाम गिना देता, वो लोग आर के मारे मर जाते वो अपने घरों में। जितने मदरसे के मुखालिफ थे सबके सब तबाह बर्बाद हुए, सबके सब का खाना खराब हुआ। और जिसने मदरसे की खिदमत की अगर डूब भी गया तो तीर के ऊपर आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसका नाम पहचाना जाता है, उसकी जात पहचानी जाती है। जिसने मदरसे की खिदमत की, यकीनन ये अनवार मुस्तफ़ा हुजूर अशरफुल फुक़हा की दुआओं के सहारे चला और चलता रहेगा। आप तमाम हजरात इस मदरसे की खिदमत करने का जज्बा दिल में पैदा कीजिए। इंशाअल्लाह यहाँ खिदमत करेंगे, क़यामत के दिन तुम्हारा चर्चा होगा। अल्लाह ताला वो इनाम देगा जिसका तुमको तसव्वुर भी नहीं है।
اللہ کریم ہماری گفتگو کو قبول فرمائے آمین اور میرے عزیز شاگرد سید حسین علیہ الرحمہ کی قبر پر اللہ رحمت نازل فرمائے، آمین اس کی درجات بلند فرمائے، آمین اس کے بچوں کا نصیب اچھا کر دے، آمین اس کی بیوی کے غم کو دور فرما دے، آمین اس کے باپ کے دل کو دلاسا عطا فرما دے، اس کے بھائیوں کے دلوں کو ڈھارس عطا فرما دے۔ الہ العالمین ان بچوں کو زندگی میں کبھی باپ کی کمی پیدا محسوس نہ ہو ایسا کر دے۔ الہ العالمین ان بچوں کے نصیب اچھے کر دے، ان کو اچھے علم سے سرفراز فرما دے۔ آمین سید نے تیرے دین کے لیے خدمت کی، الہ العالمین تو اپنے حبیب کے صدقے میں اس کے گھر پر رحمت نازل فرما دے، اس کے درجات بلند فرما دے، ان کے بچوں کو دین اور دنیا کی کامیابی عطا فرما۔ آمین وصلی وسلم علی نبیک و عبدک و رسولک محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت بہت